بھائی کہتے ہیں جی ٹک ٹاک کے کوئی مثبت پہلو بھی ہیں. ٹک ٹاک کے مثبت پہلو یہی تھے کہ ٹک ٹاک کے اندر وہ جیسے بھائی جوتا مار کے انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی اور اٹ واز کائنڈ آف اے سو کالڈ مثبت پہلو. بہت بڑے بڑے سوشل میڈیا تھنکرز جو تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کو اصلاح کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے میسیجز بنانے کے لیے کام کیا. مگر انفارچونیٹلی اس ایپ پہ چونکہ کنٹرول نہیں تھا، مانیٹرنگ نہیں تھی کسی بھی قسم کی، ابھی تک نہیں ہے، اس سے یہ ہو گئی بدنام. یہ اب بن گئی ہے فحش لوگوں کا اڈا. مسجد والی میں نے اس لیے مثال دی. تو اس کے مثبت پہلو منیمل پہ چلے گئے. اور اگین میں وہی کہوں گا، میری کوئی ویڈیو ہے یا مجھے چھوڑیں میں کون ہوتا ہوں، مفتی مینک لے لیں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، ان کی کوئی ویڈیو دیکھنے آتا ہے ٹک ٹاک پہ، تو کیا وہ 7 اور ویڈیوز نہیں دیکھے گا؟ دائیں بائیں ہر طرف کہیں ناچ ہے، کہیں تھوڑے کپڑے ہیں، کیا تو انسان ہے نا. تجسس میں ہی کہتا ہے یار دیکھوں تو صحیح، کلک کر کے دیکھے گا نا. اس لیے بھائی میں نے تو ٹک ٹاک اللہ گواہ ہے میں نے آج تک انسٹال نہیں کی. الحمدللہ مجھے آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے، میں نے اینڈرائڈ ایپل ہر طرح کے فون استعمال کیے، میں نہیں سر ڈاؤن لوڈ کرتا یہ ایپ. اس کے یہ مثبت آر کلوز ٹو منیمل اور ایون کلوز ٹو نن. وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ نیچے دب جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس ایپلیکیشن کا پورا میڈیا ہی گند سے بھرا ہوا ہے. جب کہ یہ چیز یوٹیوب پہ نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بڑی پاک صاف ہے، یہاں پہ بھی فحش کانٹینٹ ہے، لیکن مانیٹرنگ بڑی ہے یہاں پہ. سر یوٹیوب نے جب یہ گوگل نے اس کو پرچیز کیا تھا، تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ 2005-06 میں اس کو بند کیا تھا انہوں نے، مہینہ 2 کا اس کا کانٹینٹ صاف ہوگا. سارا ولگر کانٹینٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، بے تحاشا کانٹینٹ ڈیلیٹ کیا تھا ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق، غیر مسلموں کے. آپ اندازہ کریں کتنا برا حال تھا. تو یہ ٹک ٹاک بتائیں آپ، جہاں کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے، گورنمنٹس پیٹ رہی ہیں کہ یہ بند کرو کانٹینٹ، تم تباہ کر رہے ہو معصوم ذہنوں کو. پیڈوفیلیا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں، ریپ پھیل رہا ہے، بدماشی پھیل رہی. یہ ہیں جی اس کے منفی پہلو. اچھا جی، منفی پہلو تو بہت زیادہ ہیں، وہ میں نے کافی سارے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں. جب میں نے کہا تھا نا کہ ٹک ٹاک بین کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہاں سارے منفی پہلو آ گئے. یہ جو سوال ہے نا جی ٹک ٹاک کے کچھ منفی پہلو، اس میں آپ کے سامنے 1-2 چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں، جو ایسے منفی پہلو جو پبلک کی توجہ میں نہیں ہے. ٹک ٹاک کے عام منفی پہلو لوگوں کو یہی پتہ ہے جی فحاشی پھیل رہی ہے، ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو سرفیس پہ. اب میں بات کرنے لگا ہوں تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ پیرنٹس کے لیے. جب میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ سکھا دیا نا کہ تم ایکٹنگ کرو، میمکنگ کرو، تو میں نے اس کو سکھا دیا ہے کہ کاپی کرنا جائز ہے، چاہے وہ اسکول میں ایگزام میں تم کاپی کرو، چیٹنگ کرو، کاپی کرو، میرے سامنے دھوکے کے لیے ایکٹنگ کرو. یہ سب میں نے اس کو خود سکھایا، میں نے اس کو سکھا دیا. تو اب وہ کیا ولی اللہ بنے گا یا بنے گی، وہ پھر یہ کام کریں گے. چلیں کبھی کبھار ہو گیا، گھر میں فیملی میں کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ شغل میں کچھ کر لیتے ہیں، کوئی اسکٹ کر لیتے ہیں، اٹس کریٹیوٹی. مگر وہ کریٹیوٹی کا جو ایک پیس تھا نا، اس کو اٹھا کے ہم نے بنا دیا ہمالیہ. اب وہ بچہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، اب وہ ٹرینڈ ایکٹر اور ایکٹریس بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے ایکٹرز اور ایکٹریسز میں جنہوں نے اپنا کیریئر بچپن سے شروع کیا ہوتا ہے نا، دے آر دی ماسٹر کلاس آف ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز. تو آپ نے یہی کام کیا کہ وہ جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور یہ گندے دوسرے ووڈز میں جو ہوتا تھا نا، وہ اپنے گھروں میں لے آئے ہیں. تو اب وہ بچے جو ہیں آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں رہیں گے. اکثر وہ بچے آپ کو ڈیسیو کریں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. جیسا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے مرنے پہ ویڈیو بنائی جبکہ وہ ساری فیک تھی، وہ لینا چاہ رہی تھی کیا، اٹینشن. یہ ہے دوسرا بڑا سوشل پرابلم کہ لوگوں میں اب ہوا احساس کمتری جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ فلانی خوبرو لڑکی یا فلانی ایکٹریس، اس کے اتنے کروڑوں فالوورز ہیں، میں کیا کروں. اب وہ اس احساس کمتری میں وہ پھر ہر لمٹ کراس کرے گی ٹو سیک دا سیم اٹینشن. تو پھر اس کا حال وہی ہوگا جو آپ جانتے ہیں بہت بڑی بڑی ایسی سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کا، یہاں تک کہ لوگوں نے سوئسائڈز کی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر سب سے بڑی اس میں جو بات ہے نا، ہم اپنے بچوں کو اس میں جو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں نا، اس میں ہم ایک یہ میسج دے رہے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اینی تھنگ اوریجنل آف یورس. آپ دوسروں کا مال چرا سکتے ہیں، اندازہ کریں. یہ اس میں دوسرا بڑا مسئلہ ہے.
جو اخلاقی لحاظ سے بہت برا ہے، جو بظاہر اتنے بڑے معاملات نظر نہیں آتے. یہ ہم نا ڈگنگ کر رہے ہیں اندر تھوڑی سی اس کے اندر. تو اس کا ورلڈ وائڈ بھی ایک امپیکٹ ہوا بہت نیگیٹو. وہ بڑی شرم کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نیٹ فلکس نے، یہ جو نیٹ فلکس بھی لوگوں نے چلایا ہوا نا، ان کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے. نیٹ فلکس نے ایک ڈانس شو شروع کیا. اس میں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، 11 سال 12 سال ان کی عمریں، ان میں حجابی ایک مسلمان لڑکی ہے جس کو دکھایا اس نے اپنا حجاب اتار دیا اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اور اس نے اس میں ڈانس کر دیا، وہی گندا ڈانس جو ٹک ٹاک کا ٹریڈ مارک تھا. جی ہاں، وہ ایک شو بن گیا ہے. بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بڑے کریڈیبل سورسز سے بات پتہ چلی کہ کرسچن، جوئش، بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز، نان مسلمز نے اس شو کو بند کروانے کی کوشش کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بین جی حل نہیں ہے بھائی. ایک سڑک پہ اشارہ ہی کوئی نہیں ہے تو ٹریفک لائٹ تو لگانی پڑے گی نا، کہیں تو سٹاپ سائن لگے گا نا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بین کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ پروسٹیٹیوشن سینٹرز، گیمبلنگ پلیسز سب کھول دو، کچھ نہ بند کرو. بھائی ایک چیز پہلے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اب ہم اس کا ہونے کو ان ہونا کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان ڈو دا ڈیمیج کریں. آپ وہ بھی نہیں کرنے دیتے. یہ لبرلز کی مجھے مائنڈ تھنکنگ سمجھ نہیں آتی، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ لائک واٹ ورلڈ ڈو دے لیو ان؟ اس شو سے آپ کو پتہ کیا ہوا؟ جو اسٹیٹسٹکس آئیں آپ پریشان ہو جائیں گے. جو پیڈوفیلیا ہوتا ہے نا، یعنی بچوں کے ساتھ گندے کام کرنے والے لوگ، وہ سارے اس شو کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اس بہت بڑی آڈینس اس کی اڈلٹ ہے، بڑے بڑی عمر کے لوگ. اس سے کیا ہوگا؟ پیڈوفیلیا اگر نہیں بھی کسی میں تھا نا، اس کو بھی یہ راستہ دکھایا جائے گا کہ لو دیکھو. بتائیں آپ ذرا، یہ کام ہوا ہے. ٹک ٹاک سے آگے جا رہا ہے معاملہ. تو یہ جی اس کے کچھ ڈینجرس قسم کے نیگیٹو پہلو. ایک اور بڑا زبردست سوال ہے